عمل کی نیت کر لیں. میں بھی نیت کرتا ہوں جو کچھ کہوں گا اس پہ عمل کروں گا. اللہ رب العزت حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس پر جمنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اور مرتے دم تک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کا ایک مزاج بنایا ہے، طبیعت بنائی ہے. وہ طبیعت یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے. باپ ہوگا تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میری اولاد میری بات مانے، میری بیوی میری بات مانے، میرے بچے میری بات مانے. باس ہوگا تو اس کی خواہش یہ ہوگی میرے ملازم میری بات مانے. بیوی ہوگی اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میرا شوہر میری بات مانے. بچہ ہوگا اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میری ضد پوری کی جائے. ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ میری بات مانی جائے، اور ہم چاہتے ہیں، ہمارا یہ فطرتی تقاضا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کسی نہ کسی درجے میں میری بات مانی جائے. جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جذبہ رکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات پوری ہو، بالکل یہی مطالبہ اللہ کا بھی ہم انسانوں سے ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے. اور جب کسی کی بات مانی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد انعام بھی دیتا ہے اور دعائیں بھی دیتا ہے. لیکن ہم کسی بزرگ کی بات مانتے ہیں، کسی استاد کی بات مانتے ہیں، کسی عالم کی بات مانتے ہیں، والد صاحب کی بات مانتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں وہ لوگ. تو اللہ رب العزت بھی انعام دیتے ہیں جب اللہ کی بات مانی جاتی ہے. اچھا، بات کتنی ماننی ہے؟ بات ماننی ہے پوری. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جیسے میں نے آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ ایسا بھی ہوگا کہ اسلام تو ہوگا لیکن پورا نہیں ہوگا. جیسے کہ انسان ہو، اس کی آنکھیں نہ ہوں تو انسان تو کہلائے گا لیکن کامل انسان نہیں ہوگا. وہ کہیں گے بھائی یہ ڈیزیبل پرسن ہے، یہ معذور ہے. ہاتھ پاؤں نہیں ہے، انسان تو ہے لیکن مکمل انسان نہیں ہے، کامل انسان نہیں. بالکل اسی طرح ایمان اور اسلام بھی ہے کہ اگر پوری فرما برداری نہیں ہے، پوری اطاعت نہیں ہے، پوری بات ماننا نہیں ہے تو وہ ناقص ایمان، ناقص اسلام کہلاتا ہے. اچھا، یہاں پر انسان کے جذبات میں اس لیے مثال دیتا ہوں، بات سمجھنا آسان ہوتی ہے کہ کتنی بات ماننے کو فرمانبرداری کہتے ہیں اور کتنی بات نہ ماننے کو نافرمانی کہتے ہیں. ہماری بیوی، ہمارے بچے ہماری سب بات مانتے ہیں. اگر کوئی ایک آدھ بات نہیں مانی، ہم کہتے ہیں دیکھو بات ہی نہیں سنتی، کتنی نافرمان ہے. بچہ ساری باتیں مان رہا ہے، ایک آدھ دفعہ نہیں مانا تو ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں کتنا نافرمان ہے. اگر یہ رویہ ہم اپنے اوپر لے آئے کہ ہم اللہ کی کتنی بات مان رہے ہیں، اللہ کی ہم زیادہ تر نہیں مانتے، کم باتیں جو مانتے ہیں، فرائض ادا کر لیتے ہیں جس طرح کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے. دیکھیں، اعمال کے اندر نقصان ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے. یہی مطالبہ اللہ کا ہے، ہم اپنے اعمال کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اب کتنے لوگ ایسے ہیں، یہ فرصت کے موقع ملے ہوئے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. اللہ رب العزت نے ابھی پانیوں کو حکم نہیں دیا، ابھی فضاؤں کو حکم نہیں دیا، ابھی پہاڑوں کو حکم نہیں دیا، ابھی زمینوں کو حکم نہیں دیا. صرف ایک چھوٹا سا وائرس جو نظر نہیں آ رہا اس کو حکم دیا ہے، ساری دنیا تہس نہس ہو گئی. اگر یہ پانی کو اللہ حکم دے دے، جس کا حکم پانی پہ چلتا ہے، جس کا حکم دریاؤں پہ چلتا ہے، جس کا حکم پہاڑوں پر چلتا ہے، ہواؤں پر چلتا ہے، تو کیا اشر ہوگا، انسان کہاں جائے گا؟ اذان میں جو ہم سنتے ہیں 4 مرتبہ ہے شروع میں اللہ اکبر. کبھی غور کیا کہ کیوں ہے 4 مرتبہ؟ 4 مرتبہ اس لیے ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں بنی ہیں ان کے عناصر، مین جو مولیکیولز ہیں وہ 4 ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا. جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر پہلی مرتبہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگ اور آگ سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں اس سب کی طاقت سے بڑی اللہ کی طاقت. جب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے پانی اور پانی سے بنی ہوئی جتنی طاقت ہے ان سب سے بڑی اللہ کی طاقت. جب تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مٹی اور اس سے بنی ہوئی جتنی طاقتیں ہیں اللہ ان سب سے بھی بڑا ہے. اور آخری مرتبہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوا اور جتنی طاقتیں ہوا کے ذریعے سے چلتی ہیں ان سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت. اللہ اتنے بڑے ہیں، یہ تو ہمارا چھوٹا سا دماغ ہے.
ہم تو اللہ کی صفات کو نہیں سمجھ سکتے ابھی. یہ جو حدیث پاک میں اور قرآن کریم میں مثالیں آتی ہیں اللہ کے رحم کی، اللہ نے رحم فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا، یہ تو ایک معمولی سے نمونے ہیں. در حقیقت اللہ کتنے بڑے کرم کرنے والے ہیں، کتنے بڑے بردبار ہیں، کتنے بڑے برداشت والے ہیں، کتنے بڑے فضل والے ہیں، کتنی بڑی بے پایہ رحمت والے ہیں، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی بات. اللہ کی صفات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. تو ابھی جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے حالات دیے ہوئے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم ادھوری کر سکتے ہیں. میں بات کر رہا تھا ناقص اطاعت کرتے ہیں ہم اللہ کی، انکمپلیٹ. ایسے موقع ہمیں ملے ہوئے ہیں، ہماری کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں پیچھے کی باقی ہیں. بار بار مسئلہ عرض کیا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں جو نمازیں بلوغت کے بعد انسان نے جان بوجھ کر چھوڑ دی ہوں ان کی قضا کرنی پڑے گی، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. ان کو پڑھنا ہی پڑے گا، وہ قرضہ ہے. کتنے روزے ایسے ہیں جو ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیے، ان کو رکھنے ہی پڑیں گے. کتنی زکاتیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے بغیر حساب کتاب کے نکال دی ہیں اور ہم نے کہا کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، چلو ایسی اللہ قبول کرنے والا ہے. نہیں، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، حساب سے نکالنا فرض ہے، مستحق تک پہنچانا فرض ہے. ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. یہاں شیطان ہمیں کام نہیں کرنے دے گا، وہ کہے گا بھائی کر لیں گے. یہ جو فرصت کے لمحات ہیں آزمائش ہے، اللہ نے ٹائم دیا. جو لوگ کہتے تھے ہمارے پاس 1 منٹ نہیں ہے، اب وہ فارغ بیٹھے ہیں، کام ہی نہیں ان کے پاس. تو یہ ٹائم ہمیں آزمائش کے لیے ملا ہے. ہم اپنی پچھلی زندگی پہ غور کر لیں. دیکھیں میں کل بھی یہ بات عرض کی تھی، انسان جب وہ کام کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے، اللہ وہ کام کروا دیتے ہیں جو اللہ اپنے فضل سے اس کے بس میں نہیں ہوتا. کوشش شرط ہے، کوشش کریں. اللہ بھی یہ چاہتے ہیں اللہ کی بات مانی جائے. ہم اللہ کی مکمل اطاعت نہیں کر رہے، ناقص اطاعت کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے مطالبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال پورے ہوتے تھے، صرف کیفیت میں تھوڑی تبدیلی آتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے. ہم سب نے حدیث سنی ہوگی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، بڑے مشہور صحابی ہیں. ایک مرتبہ وہ جا رہے ہیں، راستے میں چلاتے ہوئے نافق حنظلہ نافق حنظلہ. اس کا مطلب یہ ہے حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. ایک صحابی سے ملے غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، آخرت کی باتیں سنتے ہیں اور جنت دوزخ ان کے تذکرے سنتے ہیں. آخرت کا تذکرہ سامنے ہوتا ہے، کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جب گھر جاتے ہیں بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. تو منافقت ہے. تو میں تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میری بھی یہ کیفیت ہے، چلو اللہ کے نبی کے پاس چلتے ان سے پوچھتے. یہاں پر سمجھنے کی بات علماء یہ فرماتے ہیں ان کے اعمال میں کمی نہیں تھی. جو حقیقت منافق تھے اس زمانے میں ان کے اعمال میں بھی کمی نہیں تھی، وہ بھی نماز پڑھتے تھے پوری پوری جماعت میں. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ 2 بندوں کے سہارے سے اگر مسجد میں آ سکتا ہوتا اس کو بھی لاگے کھڑا کر دیا جاتا. اعمال میں کمی نہیں تھی حضرت حنظلہ کے، صرف کیفیت میں کمی ہوئی، پریشان ہو گئے کہ میں منافق ہو گیا. آج ہم اپنی حالت پہ غور کر لیں، ہمارے تو کیفیت تو دور کی بات ہے، اعمال میں کتنی کمی ہے. ابھی تو ہم اسی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ عمل کریں نہ کریں، کتنا کریں کتنا نہ کریں. اچھے اعمال کب کریں گے، کب موقع ہوگا؟ یہ ناقص ایمان کھوٹے سکے کب تک چلیں گے؟ بس میں اگر ہم جا رہے ہوں اور ہمارے پاس 5 روپے کا نوٹ ہو، 5 رنگٹ کا نوٹ ہو، اور کرایہ ہو 1 رنگٹ، اور جو ہمارا 5 رنگٹ کا نوٹ ہو وہ پھٹا ہوا ہو، ہم بس والے کو دے لے گا وہ؟ ہم اس سے کہیں یہ 5 ہی رکھ لو، تم 1 کی جگہ 5 رکھ لو لیکن یہ پھٹا ہوا ہے، آدھا ہے. لے گا؟ کبھی بھی نہیں لے گا. ہمارے اعمال اسی طرح پھٹے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال اس طرح ناقص ہیں. ہم نے اس پہ فکر کرنی ہے. ہماری زندگی میں نے پہلے بھی عرض کیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے مصیبت کے بعد لوگوں کی 3 کیٹیگری بن جاتی ہے. ایک کیٹیگری تو وہ ہوگی جو کہ اللہ کے مزید نزدیک ہو جائیں گے، ایک کیٹیگری وہ ہوگی جو اللہ سے مزید دور ہو جائیں گے، ایک کیٹیگری وہ ہوگی جو جیسا چل رہا ہے ویسے چلتا رہے گا. ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں بنائیں کہ ہمارا ہر حدیث پاک میں آتا ہے مومن کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. ہر دن
ہماری 5 نمازیں اضافہ ہو گیا ہے، اللہ سے تعلق میں اضافہ کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے ذکر میں اضافہ ہوا، آج تک جتنا ذکر تھا کل اس سے زیادہ ہو جائے گا، لیکن تعلق میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اس پہ ہم نے غور کرنا ہے، اپنے ناقص ایمان کو کامل ایمان سے بدلنے کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کہیں پر بھی 100% کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم 100% کر لو گے پھر میں قبول کروں گا، نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں سے صرف اور صرف مطالبہ کوشش کا ہے۔ کوشش، آدمی اپنی طلب دکھا دے، اے اللہ میں کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو کروا دے۔ ایک بزرگ تھے، بڑی عجیب دعا مانگتے تھے اللہ سے، صرف سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ یہ تو مجھ سے گناہ چھڑا دے، یہ آخرت میں سوال مت کرنا۔ دعا تو کر لے کم سے کم، اے اللہ تو قادر ہے، میں تو بے بس ہوں، میں تو اپنے نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں، اپنے ماحول کے ہاتھوں، اپنی حرکتوں کے ہاتھوں، اپنے روٹین کے ہاتھوں بے بس ہو گیا ہوں۔ میں تو وہی حرکتیں کر رہا ہوں، وہی کام کر رہا ہوں، وہی چیزیں کر رہا ہوں جو برسوں سے کرتا چلا آ رہا ہوں، تو چھڑوا سکتا ہے، میں تو بے بس ہوں۔ یہ دعائیں مانگ لے، کم از کم آخرت میں اللہ سے یہ تو کہہ دیں گے کہ اللہ میں نے تو مانگا تھا تجھ سے، میں تو بے بس ہو گیا تھا، تو تھا سب بادشاہوں کا بادشاہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کر سکتا تھا۔ کم سے کم دعائیں مانگ لے کہ اللہ تو بچا لے، اللہ نکال دے، اس چنگل سے نکال دے، گناہوں کے چنگل سے نکال دے۔ ان ان جو ہم نے اپنے اوپر جو مسلط کی ہوئی اپنے ہاتھوں، دیکھیں اللہ کے نبی پر قربان جائیے، انسان کو ایسی ایسی رہنمائی کی چیزیں بتا دیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کتنی محبت تھی۔ دیکھیں